أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا درود شریف محبت سے اور پیار سے پڑھا کریں. اچھا صبح صبح وقت ہے اور حضور کی ذات پہ درود شریف بہت بڑی عظیم نعمت ہے، محبت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اذان کا باب چل رہا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے اذان کے متعلق دو مسائل بیان کیے تھے. ایک بات تو یہ بیان کی تھی کہ اقامت کون کہے، تو اقامت کہنے کا اسی کو حق ہے جس نے اذان کہی ہے، اور اگر وہ کسی کو اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ سکتا ہے. ویسے اقامت جو ہے اذان کی کیے کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا، کہہ سکتا. ایک قول یہ ہے کہ امام اقامت کے بارے میں وہ معتبر تصور کیا جائے گا. مؤذن کا کام اذان دینا، امامت کرانا امام کا کام ہے، لہذا اقامت جب کہی جائے گی اس کے بعد امامت امام نے کرانی ہوتی ہے، لہذا امام کی مرضی سے اقامت کہی جائے. جب امام کہے، جس کو کہے، اگر مؤذن ہے تو اس کو کہہ دے، نہیں تو کسی کو کہہ کے بھی وہ اقامت کہلا سکتا ہے. دوسری بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ فجر کی نماز کے لیے تصویب کا کہنا. تصویب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دوبارہ نماز کی یاد دہانی کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ صبح کی نماز کے لیے مستحب ہے اور حدیث سے ثابت ہے. یعنی اذان ہو جائے ابھی اقامت نہ کہی جائے، اس سے پہلے تھوڑا سا وقت ہوتا ہو، دوبارہ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے آپ کوئی لفظ کہہ سکتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، یا اپنی زبان میں بھی جو معروف لفظ ہیں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کہ جماعت میں کھڑی ہونے والی ہے، آ جائیں، تو کوئی لفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو تصویب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ صبح میں تو مستحب ہے کیونکہ اس وقت سونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، لوگ نیند میں ہوتے ہیں، لہذا اس لیے دوبارہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے. جبکہ اور نمازوں میں ضروری نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ سوائے مغرب کے آپ چاروں نمازوں میں تصویب کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نماز کے لیے. کیونکہ مغرب کا وقت ہی کم ہوتا ہے، اذان ہی گویا تصویب ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. آج مزید دو مسائل اور بیان کیے جائیں گے اذان کے بارے میں. پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، یہ عمر کے پوتے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ. یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، لہذا جب تک تم ابن مکتوم کی اذان نہ سنو کھاتے پیتے رہا کرو. بات اس میں سے 3-4 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی بندہ اذان دے دے تو حنفیوں کی نزدیک یہ ہے کہ اذان کو لوٹانا ضروری ہے، دوبارہ اذان پڑھے. جس طرح نماز کے لیے وقت ضروری ہے، اس طرح اس نماز کے لیے وقت کے اندر اذان دینے کا بھی ضروری ہے، پابند ہے. لہذا اگر کوئی بندہ اذان سے پہلے وقت سے پہلے اذان دے دے، یعنی صبح کی پہلے دے دی، ظہر کی ابھی وقت داخل نہیں ہوا، کسی نے اذان دے دی، بندہ بھول جاتا ہے، اثر کی یا کوئی وقت نہیں، اب وہ جب دوبارہ وقت داخل ہوگا تو اس کو اذان دینی چاہیے. اور خاص طور پہ صبح کی، ٹھیک ہے نا جی، کسی بندے نے آدھی رات کو اذان دے دی، اٹھا ہے اور مؤذن کو پتہ نہیں چلا گھڑی کا، تو دوبارہ جب وقت داخل ہوگا تو اذان دینا پڑے گی. ایک بات، کیونکہ اس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، حضور کی حدیث آ گئی ہے جو حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت بلال وقت سے غافل ہو گئے اور آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل گئی، جس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا۔ تو حضور نے باقاعدہ اعلان کرایا کہ اللہ کا بندہ یعنی بلال غافل ہو گیا تھا نیند سے، وقت سے کیا ہو گیا تھا؟ غافل ہو گیا تھا، نیند میں تھا، اس نے اذان پڑھ دی۔ حضور نے دوبارہ اذان ان کو دلوائی جب صبح کا وقت آ گیا۔ تو یہ حضور کا عمل ہے اس پہ۔ لیکن جبکہ دیگر ائمہ میں سے امام شافعی، امام مالک، دیگر تینوں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز اگر آدھی رات کے بعد اذان دی جائے تو وہی صبح کے لیے کافی ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، کافی نہیں ہے، جب وقت داخل ہوگا تو تب اذان دوبارہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ایک بات تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور کے زمانے میں صبح کی اذان ایک ہی ہوتی تھی جو حضرت بلال اکثر دیا کرتے تھے۔ صرف ماہ رمضان میں حضور کے دور اقدس میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ کتنی اذانیں ہوتی تھی؟ 2 اذانیں۔ ایک پہلی اذان ہوتی تھی جو حضرت بلال دیتے تھے، وہ کس لیے ہوتی تھی کہ اکثر لوگ رات کو حضور کے دور میں لوگ اس طرح باقاعدہ نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن علیحدہ پڑھتے تھے، لیکن جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں شروع، آپ نے کئی دفعہ اس کو سن بھی چکا ہے۔ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے اور رات رمضان کی راتوں کو قیام کرتے، قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے حضرت بلال اذان دیتے سحری سے پہلے، تاکہ جو لوگ قیام اللیل مسجد نبی میں کر رہے ہیں اب وہ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں تاکہ سحری کا اہتمام کریں اور سحری کو کھائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور کچھ لوگ گھروں میں سوتے بھی تھے، لازمی بات ہے، ہر بندہ تو نہیں آ سکتا تھا، تھکے آ رہے ہوتے تھے، تو کئی لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے تھے، تو حضرت بلال اس لیے اذان پہنتے تھے تاکہ وہ لوگ اٹھ کے سحری کا اہتمام کریں اور سحری کھائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضور نے اس لیے یہ فرمایا کہ کہیں سوئے ہوئے لوگوں کو یہ مغالطہ نہ پڑ جائے کہ بلال نے کہیں صبح کی اذان تو نہیں دی، اس لیے حضور نے فرمایا جب تک میرا بلال اذان دے نا اس وقت کھاتے پیتے رہا کرو، یعنی اس وقت سحری کا وقت باقی ہوتا ہے۔ ہاں جب ابن مکتوم اذان دے نا تو بولو اس وقت تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو یہ پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں نماز سحری کے لیے اٹھانا یہ رسول اللہ کے دور اقدس سے آ رہا ہے۔ وہاں اذان دی جاتی تھی تو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں اٹھو روزے دارو، اللہ تم پہ بھلا کرے، سحری کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے اعلان مختلف لوگ زبانوں میں کرتے ہیں، لیکن ایک بات معلوم ہو گئی کہ حضور کے دور اقدس میں بھی سحری کے لیے اٹھایا جاتا تھا، اور یہ حضور کے قول سے یہ بات ثابت ہے، حضرت بلال کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس وقت بھی اگر کوئی بندہ اذان دے دیتا ہے سحری سے پہلے اٹھانوں کے لیے تب بھی جائز ہے، یا کوئی اپنے انداز میں اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو اتنا وقت باقی ہے، تب بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ کام باقاعدہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پورا سال حضور کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ بعد میں جب لوگوں میں سستی پیدا ہو گئی، دیکھو اب ہمارے دور میں کتنی سستی ہو گئی ہے، صبح کی نماز کے لیے بھی چند لوگ آتے ہیں جناب، قیام اللیل یا تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ سحری کے وقت یا قیام اللیل کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن اکثر تو صبح کی نماز پڑھنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس دور میں سحری کی علاقوں میں جو ہے وہ تہجد کی اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ جو قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اٹھ کے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایک نفلی نماز ہے اور ایک عظیم نفلی نماز ہے، اور اس سے بندے کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے اس کی تعلیم دی ہے، اگرچہ حضور کی یہ نماز فرض تھی لیکن امت کے لیے یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے، نماز تہجد۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور بہت بڑا قرب ہے اس کے ساتھ۔ جو بندہ، حضور نے فرمایا جو بندہ جو ہے اپنے گھر میں رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اس طرح کا موقع بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کی رحمت اس پہ کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث ہے
ایک آدمی عصر کی اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر چلا گیا. ابھی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس نے امام الانبیاء کی جو ہے وہ نافرمانی کی ہے، اس نے حضور کی نافرمانی کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ نماز وقت سے پہلے مسجد میں آ گیا، یہ اذان سے 10 منٹ پہلے آ گیا، یہ اذان سے تھوڑا سا پہلے آیا اور وہ مسجد کے اندر ایک تشریف فرما ہے. یہ صرف عصر کی نماز کا واقعہ نہیں ہے، ہر نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عصر کے وقت ہوا اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا. تو جب اذان ہو جائے تو کوئی بندہ بغیر عذر کے نماز پڑھے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھیے. جب اذان ہو جائے تو بندہ پہلے مسجد میں موجود ہے اور بندہ کہتے ہیں کہ میں ذرا باہر چلا جاؤں تو اسے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے. اب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو بندہ بھاگ پڑے بغیر کسی وجہ کے عذر کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ ہے. جب اذان سن لو تو پھر کیا ہے، وہ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. خاص طور پہ وہ لوگ جو مسجد کے پاس یا مسجد میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. ہاں عذر ہو، شرعی عذر یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا، وضو مسجد کے اندر تھا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانے کے لیے جا سکتا ہے. یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، خود بیمار ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے جس پہ اس کا جانا ضروری پڑ گیا ہے، اس صورت میں تو وہ جا سکتا ہے. لیکن بغیر کسی عذر کے وہ مسجد سے باہر نکل ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو بعض علماء نے مکروہ قرار دیا ہے. بعض علماء نے اس کو کیا کہا ہے، مکروہ قرار دیا ہے. ایسا کرنا مکروہ ہے. بعض علماء نے کہا مکروہ تو نہیں ہے لیکن اچھا نہیں ہے، شریعت اس کو پسند نہیں جانتی، ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی بندہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ چکا ہے، جناب مسجد میں ہی ہے لیکن اس کو جماعت کا پتہ نہیں تھا، یہ جو بھی تھا اس نے اپنی نماز فرض ادا کر لی، اب وہ کیا کرے؟ اذان سننے کے بعد کیا وہ باہر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، نفل پڑھنا جس کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، یہ مسئلے کی بات ہے، یاد رکھیں. تو ایک علماء کا گروہ یہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے، اگر اقامت کا وقت باقی ہے کافی تو وہ اگر وہ اس نے اپنی نماز پڑھ لی ہے تو وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر اقامت ہو گئی، کیا ہو گئی ہے، اقامت پڑھنا شروع کر دی ہے مکبر نے، اور اب اگر اس کی نماز عشاء کی ہے یا ظہر کی ہے تو پھر وہ باہر نہ نکلے. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو امام کے ساتھ نماز پڑھے، امام کے فرض ادا ہوں گے اور اس کے نفل ہو جائیں گے، اس کے کیا ہو جائیں گے، نفل ہو جائیں گے. لیکن بقیہ جو 3 نمازیں ہیں، عصر، فجر، ظہر، عصر اور فجر کے بعد تو کوئی نفل ہی نہیں ہے لہذا وہ جا سکتا ہے، کیونکہ نفل اس نے پڑھنی نہیں ہے، عصر کے بعد نفل ہی نہیں ہے اور صبح کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے لہذا وہ جا سکتا ہے. مغرب کے بعد بھی وہ جا سکتا ہے اگر اس نے اپنی نماز پڑھ لی ہے، ایسی جگہ جماعت ہو رہی ہے، اس لیے کہ نفل یا تو کم از کم 2 ہیں یا 4 ہے، 3 نفل نہیں ہے. نفل کی نماز 3 نہیں ہے، یا کیا ہے، 2 ہے یا 4 ہے. اگر وہ 2 پڑھتا ہے تو امام سے پہلے سلام پھیرنا لازم آئے گا، یہ بھی امام کی مخالفت ہے اور اس کو اپنے پڑھ چکا ہے. اگر وہ 4 پڑھتا ہے تو امام پہ زیادتی لازم آئے گی اور یہ بھی امام کی کیا ہے، مخالفت ہے. اس لیے علماء نے فرمایا مغرب، عصر اور فجر کی نماز اگر اس نے اپنی پڑھ لی ہے اور اقامت کہنے والے نے اقامت کہہ دی ہے تو وہ جا سکتا ہے، آرام سے نکل جائے. دیگر جو 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر، اس کے بعد نفل جائز ہیں اور 4 رکعتیں بھی نفل کے ہوتے ہیں، لہذا وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، امام کے فرض ہوں گے اور اس کی نفلی نماز کا اس کو ثواب مل جائے گا. تو یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو
مسجد سے اذان سننے کے بعد باہر جانا بعض علماء کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے، نہیں جانا چاہیے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں کچھ عذر ہے کہ اس نے دوسری جگہ جماعت کرانی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا مؤذن اذان یاد ہی نہیں ہے، جماعت ساتھ ہی کسی اور جگہ کرانی ہے، وہ بھی جا سکتا ہے۔ یا اس کا محلہ نہیں ہے جی، کسی اور محلے میں ساتھ ہی دوسرا اس کا اپنا محلہ ہے، وہاں ابھی وقت باقی بھی ہے، اس کو پتہ ہے میں وہاں جماعت کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، وہاں جا سکتا ہے۔ بچہ ہے قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے محلے کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جائے گا قرآن حفظ کرنے کے لیے، اور وہاں ابھی جماعت کا وقت ہے، اس جماعت کو پا لائے گا، وہ بچہ بھی وہاں جا کر اپنا قرآن بھی سنائے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسا بندہ کہ اس کو حاجت آ گئی ہے کہ وہ جماعت سے پہلے مسجد میں واپس آ جائے گا، تو وہ بھی جا کر جماعت سے پہلے آ سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، وہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے کہ اس صورت میں جا سکتا ہے کہ جب عصر کی یا مغرب کی یا فجر کی نماز ہو، دوسری نمازوں کے نہیں ٹھہر سکتا ہو، نوافل ادا کرے گا امام کے پیچھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طیبا واسعا عملا مقبولا۔ یا اللہ میری اس حاضری کو قبول فرما، ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما۔ نماز، درس حدیث، رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام، قرآن کی تلاوت قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اس کا ثواب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسط سے جمیع انبیاء، جمیع صحابہ، جمیع آل بیت اطہار، جمیع امہات المومنین، ائمہ مجتہدین، جناب آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان چلے گئے، سب کے دعا کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص ہم سب کے والدین، اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے، بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، رسول اللہ کے فرمانے عالیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہماری بیماریوں کو دور فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اولاد صالح نصیب فرما۔ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا رب ذوالجلال ہماری اولادوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں، ان کے جان میں، مال میں مولا کریم برکت نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان پہ کرم مہربانی فرما، انہیں امتحان کی اس گھڑی سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، تاکہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی عملی مدد کر سکے۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس قسم کے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وسلم۔